محترم حضرات، یقیناً موسم سرما یا سردی کا موسم ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کا، رات میں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہی باتوں کا تذکرہ میں نے خطبہ اولیٰ کے اندر کیا، اور اگر ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے ایمان میں کمی اور ایمان میں نقص کی ایک دلیل ہے، ورنہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے چاہے سردی ہو یا بارش ہو یا گرمی ہو، ہر موسم میں جی جان لگا کر کے محنت کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی حقوق کی ادائیگی کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں سردی کا احساس ہونے لگتا ہے، بارش کا بہانہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے یا گرمی کا بہانہ ہم کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری پیغام دے کر کے میں اپنے خطبے کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اس سردی کے موسم میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے غریب اور مسکین اور کمزور طبقہ کے لوگ ہیں جس کو اس سردی سے نجات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ میسر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے اور آپ میں سے جس کو بھی ضرورت سے زیادہ دولت سے نوازا ہے، اس موسم میں خاص کر کے غریب اور مسکین اور فقیر اور محتاج شخص کا خیال رکھیں۔ اگر جتنا ہو سکے اتنا ان کا تعاون کریں، اور اگر ایسا تعاون کرتے ہیں چاہے گرم کپڑے کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو یا ایک گلاس گرم پانی پلا کر کے کیوں نہ ہو، اگر ہم مدد کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارا تعاون کرے گا، ہماری مدد فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص اس دنیاوی زندگی میں کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو یا مصیبت کو دور کرتا ہے، مصیبت کو دور کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عمل فرمایا، ادخالک السرور علی مؤمن، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دیجئے۔ کیسے؟ اشبعت جوعتہ، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیے، او کسوت عریہ، اگر وہ ننگا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، اس کے بدن میں گرمی حاصل کرنے کے لیے کوئی گرم کپڑا نہیں ہے تو وہ کپڑا آپ مہیا کرائیے، یا او قضیت لہ حاجہ، یا اسی طرح کی کوئی ضرورت ان کو ہے تو ایسی صورت میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اسے صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کے کاموں میں اس موسم سرما میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم الجلیل یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔